اوکے جی، ویلکم بیک. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں سر کہ پچھلے کافی عرصے سے آپ شو کر رہے تھے، لیکن آپ کے شو کا اینگل جو تھا وہ ایک الگ طرح ہوتا تھا. آپ ایک تجزیہ پیش کرتے تھے لیکن وہ کوئی اتنا اگریسو نہیں ہوتا تھا. آپ امریکہ لوگوں گئے سے بات کرتے تھے. امریکہ آپ گئے، اس کے بعد جب آپ واپس آئے لوگوں نے بولا، ہم نہیں کہہ رہے. اس کے بعد کامران خان نے ڈیڈلی شوز کرنے شروع کر دیے. انہوں نے چینی آپ دیکھی نے ہے، ہر فلمیں کسی دیکھی ہے. کرپشن کو ایسا ایسا ایکسپوز کرنا شروع کر دیا. آپ کو جو پرومو ابھی بنا کل ہوا آپ نے جو شو کیا زبردست. دیکھیں امریکہ تو میں لاسٹ ٹائم گیا تھا سن 2006 میں. اس کے بعد دوبارہ اس کے بعد سے میں امریکہ نہیں گیا. نہیں جی نہیں، میں تو ابھی چھٹیوں میں گیا تھا. بیچ میں آپ چھٹیوں پہ گئے تھے، مجھے پتا ہے چھٹیوں میں بھائی بچوں کے ساتھ لندن گیا تھا یار. خدا کے لیکن پاکستان میں ہر کوئی اتنا زیادہ وہ کرتا ہے، سوچتا ہے نا کہ یار وہ ایجنسی کا یہ بھی ہے اور یہ بھی ہوگا. وہاں سے آج ہو رہی ہے کوئی. یہ تو اصل میں خیر اس کو تو نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. وہ تو جو کہانیاں چلتی ہیں ہم سب شکی ہو گئے نا. ہاں نہیں یہ بہت مزے کی کہانیاں ہوتی ہیں جو چلتی ہیں اور جو بتاتے ہیں. اور کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ چلنے دو یار. کمپنی کی مشہوری کے لیے اچھا ہے. لیکن سما آپ نے میں چینج کیا اپنے شو کا سٹانس، یا آپ کا سٹانس. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے ایک سال کے دوران جو ہے وہ ایک بار پھر، حالانکہ یہ تیسری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور مجھے یہ اندازہ ہوا، اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے، دوسرے لوگ شیئر کریں گے، ایک بار پھر جو ہے کہ لگا نہیں کہ انہوں نے کوئی لیسنز لرن کیے ہیں. گورننس کی تباہی ہے پورے پاکستان کے اندر، اور کرپشن کی باتیں میں کوئی تھوڑی کہہ رہا ہوں یار، کسی سے آپ پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے. میں تو صرف اس کو ایک فارمولیٹ کر کے پیش کر رہا ہوں کہ جی یہاں ہے. اس سے زیادہ پھر مجھے تکلیف یہ ہوئی جب میں نے دیکھا. میں نے کہا یار یہ تو نیشنل انسٹیٹیوشنز تباہ ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. یہ PIA ختم ہو جائے گا، پاکستان اسٹیل ختم ہو جائے گا، پاکستان اسٹیٹ آئل ختم ہو جائے گا، یہ ریلویز ختم ہو جائے گا، یہ جو ہمارے ملک کا یہ پورٹ قاسم ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ تو ساری چیزوں کو ایک آرکسٹریٹڈ کیمپین کے ذریعے لوٹا جا رہا ہے. اس کو کھا رہے ہیں یہ لوگ. تو کیسے ہم خاموش رہ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ مجھے اب یہ ہو بھی گیا تھا اب سے کچھ عرصے پہلے کہ یار کہ ہاں ٹیلی ویژن کا کام ہو گیا. ناؤ آئی ایم کمفرٹیبل، ناؤ آئی کین ٹیک آؤٹ ٹائم اینڈ گو ٹو مائی رائٹنگ. اس وجہ سے بھی کہ مجھ پر بڑا پریشر تھا. مجھے چلتا ہوا آدمی چاہے کراچی میں ہو، چاہے لندن میں ہو، چاہے مدینہ میں ہو، چاہے کہیں ہو، وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ لکھنا کیوں چھوڑ دیا، آپ لکھیں، آپ کا لکھنا یہ ہوتا تھا یہ وہ. تو مجھ پہ وہ بھی ایک بڑا تھا، اور میرا ادارہ بھی چاہتا تھا کہ جی کہ میں ضرور لکھوں اور کنٹینیو کروں. اور آپ نے نوٹس یہ بھی کیا ہوگا کہ ہم نے خیر آڈینس سے بھی نوٹس کیا کہ جو باقی جرنلسٹ ہیں جو ٹی وی پہ اینکرز بن کے اس وقت ہیں، ان سب کا کچھ ایجنڈا کچھ فکس سا ہو گیا. ہر کسی کا لگتا ہے مخصوص اس میں پھنس گئے ہیں، اور یہ وہی ایک طرف جا رہے ہیں. ایسے کسی کا لگتا ہے کہ وہ پولیٹیشین بن جائیں گے، ہیرو بن گئے ہیں. یعنی کہ ساری زبان میں ہے کہ وہ سب ہیرو بن گئے ہیں. تو آپ اچھے کپڑے، دس از یور چوائس، یو نو، دس از کسی کی بھی چوائس ہے کہ وہ آگے سیاست میں جانا چاہتا ہے. اور اس میں بڑی اٹریکشنز بڑی ہوتی ہے نا. آپ کے سب سے تعلقات ہو جاتے ہیں. کل کو آپ کہیں مجھے سینیٹر بننا ہے یار، تو بولے یار بن جاؤ. پاکستان بچاؤ دنیا میں چلتے رہتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. لیکن دیکھیں وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا کرنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو صرف ایز این اینکر پوزیشن کرنی ہے جو کہ پاکستان کا درد رکھتا ہے اور صرف پاکستان کے لیے بات کرتا ہے اور انڈیپینڈنٹ اور آبجیکٹو اور اس لحاظ سے، یا یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ بلاک کر لیا. جہاں آپ نے بلاک کیا تو آپ اس ڈبے میں بند ہو گئے. تو جو ڈبے میں بند ہوتا جا رہا ہے تو اس کا فیصلہ آپ اور میں نہیں کرتے، تو اس کے ویورز کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو 1 منٹ کے اندر پہچان جاتے ہیں کہ یار یہ ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے. وہ بالکل صحیح ہے. تو وہ آپ کو اس کو دیکھنا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے. اوکے جی، ہم کچھ سوالات آپ سے پوچھیں گے. کیا نام ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں اس وقت؟ کیا نام ہے فی الحال تو کہیں نہیں جا رہے آپ کہیں پہ؟ آپ کا ڈبہ کون سا؟ بالکل. کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں اوپینین لیں گے آپ کا، کیونکہ آپ پاکستانی ہیں، شہری ہیں، ووٹ دیتے ہوں گے، کبھی تو دیا ہوگا آپ نے آخری دفعہ. بسائڈ پاکستان میں سروائیو کرنے کے لیے 2 چیزوں کا تو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی اسی کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایک ریلیجیس سیکٹ. اگر آپ یہ 2 چیزیں نہیں کر رہے تو بیلنس ہی آؤٹ ہے. تو آپ کا MKM ویسے جو کراچی کی پارٹی ہے تو ہم اس کی بات اکثر کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس پارٹی کے بارے میں؟ اب کیسی ہے؟ جی MQM کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ گلاس کو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے. ابھی میں اگر دیکھوں آدھا خالی ہے یا یہ 1/4 خالی ہے تو میں آپ کو بھر دوں گا، 15 منٹ تک بولتا رہوں گا کہ یار انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. لیکن اگر ایز اے پاکستانی ہم دیکھیں گے ہمیں کوئی پازیٹیو چیزیں دیکھنی ہے، جیسے پیپلز پارٹی ہے، اس کے بارے میں جی فیڈریشن ہے پورے پاکستان میں، یہ جماعت ہے اور یہ سب سے زیادہ منظم تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ پورے پاکستان کے اندر اس کی جڑیں ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جماعت بنائی اور یہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے بڑی سٹرگل کی ہے. مطلب 1967 سے لے کے اب تک جو ہے یہ ایک ٹھوس سیاسی جماعت بنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے تمام صوبوں میں یہ جماعت موجود ہے. تو کتنی پازیٹیو یہ بات ہے. اسی طرح سے اگر آپ MQM کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر
سب سے بڑی جو انہوں نے بہت بڑی چیز کی وہ یہ کہ مڈل کلاس لیڈرشپ کو سامنے لائے ہیں، جس میں انسان کی ویلیو نہیں ہے، اس جماعت کی ویلیو ہے، وہ چاہے اس میں کسی کا نام فٹ کر دیں لیکن جس دن وہ ایم کیو ایم سے ہٹے گا وہ زیرو ہو جائے گا۔ اور پھر یہ سب سے ضروری بات ہے کہ 99% لوگ جو ہوں گے وہ مڈل کلاس ہوں گے، وہ غریب ہوں گے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے یا پارلیمنٹ بن جائیں گے، انہوں نے اپنی جیب سے انویسٹمنٹ نہیں کی ہوگی۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں 70% جو ہیں وہ اپنی جیب سے کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں یا کسی سے لے کے خرچ کرتے ہیں، پھر سیٹ لینے کے لیے پھر بھاگتے ہیں کہ پھر وہ منسٹر بنے، پھر وہاں سے کرپشن کریں، پیسہ کمائیں۔ یہاں پارٹی تو کرتی ہے، یہاں پارٹی کرتی ہے، اور پھر پارٹی کرتی ہے اور متوسط طبقے کے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر جو بھی اچھائی اور برائی ہے وہ پارٹی کے ذمے میں ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ جی اس کا یہ منسٹر وہ جو بھی کر رہا ہوگا، اچھا کر رہا ہوگا برا کر رہا ہوگا، وہ پارٹی اس کی ذمہ دار ہے۔ وہاں پہ وہ پارٹی سے باہر نہیں نکلا ہوا ہے، پارٹی کا نظام نہیں ہے، اور ہر پارٹی ہر انسان کی طرح سے ایوالو کرتی ہے۔ آپ پچھلے آپ دیکھیں جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس کے اندر ایم کیو ایم نے جو پوزیشن لی ہے، خاص طور پہ نیشنل پوزیشن، دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، طالبان کے خلاف، ڈیولپمنٹ میں بھی اس وقت لوگ بڑی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان کی پوزیشن بالکل درست تھی۔ پھر اب جب دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو فوج کا کھل کے ساتھ دینا، گو کہ یہ فوج کے خلاف یا فوج کے بارے میں سب سے زیادہ تحفظات، لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہو رہی ہے تو فوج کے ساتھ سامنے آنا، یہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اپنے لوگوں کو، اپنے لیڈران کو شہیدوں کی قبروں پہ بھیجا، پھول چڑھائے، جو کہ ایک بہت بڑا جیسچر، بڑی امپورٹنٹ جیسچر ہے۔ گو کہ حکومت میں تھے لیکن کیری لوگر جیسی چیز پر انہوں نے اس پہ فاصلہ اختیار کیا، وہ اس کے ساتھ نہیں ملے، حالانکہ کہا ہی جاتا ہے جی لنڈن میں بیٹھے ہیں الطاف حسین، یہ ساری چیزیں، لیکن پھر بھی ایک قومی پوزیشن اپنائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ این آر او کے مسئلے پہ حکومت میں ہوتے ہوئے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی کہ ہم اس کو نہیں کہا ہی جا رہا تھا کہ سب سے بڑا فائدہ ہے ایم کیو ایم ہے، لیکن ایم کیو ایم نے سب سے پہلے کہا کہ جی ہم نہیں مانتے اس کو اور ہم حکومت کے ساتھ۔ مزے کی چیز ہے خان صاحب نے، کمران خان صاحب نے بہت ساری باتیں اگینسٹ ایم کیو ایم لکھی ہیں ایک زمانے میں اور بہت زیادہ کنڈیم بھی کیا اس پارٹی کو، لیکن آج کیونکہ وہ ایم کیو ایم ایک چینج جماعت ہے اور ایک بہتر کام کر رہی ہے تو ایک پیٹریوٹک جرنلسٹک ویو پوائنٹ ہے۔ دیکھیں جی بالکل ایم کیو ایم کی جو اپنی جگہ ہے وہ ایک، اور ہمیں انکریج کرنا ہوگا اگر کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی پارٹی اگر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمیں انکریج کرنا ہوگا۔ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کون بہتر، کس نے سبق سیکھا ہے۔ ہمارے تو اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ سبق نہیں سیکھا گیا ہے، بہت ساری سیاسی جماعتوں نے سبق نہیں سیکھا ہے، اور سبق سیکھا ہوتا تو اس وقت پیپلز پارٹی کی جماعت دوبارہ پوری، پریزیڈنٹ اپنا، پرائم منسٹر اپنا، چیئرمین سینٹ اپنا، نیشنل اسمبلی اسپیکر اپنا، جبکہ آپ کی اکثریت بھی نہیں ہے، اور پورے اس وقت تو پورے پاکستان میں جے ہونی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کی اور حکومت کی، اور اس کے خلاف بات کرنے والے ہم جیسے لوگ یا کوئی کرٹیسائز کرے تو ہم کو لوگ بولتے جی آپ کدھر گئے، ہم زیرو ہو جاتی ہے ہماری ریٹنگ، ہم کو بولتے لوگ کہ یہ کیا بکواس کرتے ہو، چھوڑو، کوئی ہمیں دیکھتا ہی نہیں، ہمیں پڑھتا نہیں۔ لیکن ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کل آپ کو بہت دیکھتے ہیں یا ریٹنگ وغیرہ ریفلیکٹ، تو اس لیے کہ بھائی آپ نے کیا بنایا اپنے آپ کو، آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے خود بنایا ہے، پتلے جلا رہے ہیں آپ اور خود بھی آگ لگ گئی آپ، تو یہ بہت فنی سین یہ بہت پتلا جلایا اور آپ کے میں نے خود جنرل مشرف کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا لاہور میں، اس میں پتلا جلاتے ہوئے 2 لوگ خود جھلس گئے، اتنا بہت بھاری آدمی ہے بھائی۔ مشرف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ایسے؟ اگر وہ اب ایک اچھے آدمی ہو کے واپس آئیں تو آپ ان کو نہیں اب نہیں آئے، اب تو بات ختم ہو گئی، ہر آدمی کو جاننے کی بات ہے۔ سر یہ پرسنل ہو گیا آپ لوگوں کا لگتا ہے؟ سر یہ تو جیو کا پنگا ہے پرسنل۔ نہیں مشرف صاحب کے واپس ہر آدمی کو جانا ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ 9 سال حکومت ہو گئی ہے، 9 سال کے بعد بھی اگر ایک آدمی کہے کہ جی، اور اس پہ بھی گئے کی بات نہیں، اور آپ تو اور ہی بات کریں کہ واپس آئیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گئے بیچارے جس طرح سے ہیں، اتنی مشکل سے شکر کر لوں گے بچ گیا کہ میں زندہ چلا گیا، اور جو چھوڑ گئے ہیں اس پر بھی وہ شرمندہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ظاہر ہے۔ آپ نے بڑا زبردست انٹرویو ان کا کیا تھا ایک دفعہ، میں نے ان سے اس زمانے میں کہا بھائی آپ اپنے گھر جائیے، اب گھر چلے جائیے، آپ اپنی بیوی ماشاءاللہ اتنی باوقار ان کی اہلیہ ہیں، بچے اتنے زبردست بچے ہیں ماشاءاللہ، اور کبھی ان کے باپ کا انہوں نے نام استعمال نہیں کیا، کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ان کے صاحبزادے نے یا ان کی صاحبزادی نے کہیں ان کا نام کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہو۔ اور مشرف صاحب کی بھی اپنی ایک جو ذات تھی، اس کے اندر وہ بڑے ایک خوش باش قسم کے آدمی تھے، لیکن وہ کرپٹ آدمی نہیں تھے کسی صورت میں بھی۔ ان کا خاندان آپ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے مینٹین کیا، اور میں سمجھتا تھا کہ 2006 کے بعد 2007 کے بعد اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا، چودھری لیٹ ہوئے ختم ہوتا ہے۔ نہیں آدمی خود ہی اپنے آپ کو لیٹ ہوتا ہے، اگر ہم بہت زیادہ بس نہیں، ان کے دل میں صرف یہ تھا کہ مجھے رہنا ہے،
اور وہ رہنا جو ہے نا تو دائم جو ہے وہ تو صرف خدا کی ان کے دل میں ذات ہے۔ لوگ ان کو ڈال دے رہا ہوگا، ارد گرد کے لوگ ڈالتے ہوں گے یار کہ آپ کو رہنا ہے سر، آپ ہی کو لیکن سننے والے تو آپ خود ہی ہیں۔ اپنا بھی ان کا سر یہ کاف لیگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کاف لیگ جو ایک ہے کاف سے بنی ہے، کاف سے کچی ہوتی ہے۔ اچھا ایک فیک لیں گے، ایک ہماری کاف سے بریک بھی ہے، وہ ہم لیتے ہیں پہلے واپس آتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ یہ کاف لیگ کی بات کرتے ہیں۔